بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اس میں سے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، ان لوگوں کی ایک حالت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائی۔ 21ویں سپارے میں وہ آیت ہے جو میں دوسرے نمبر پر میں نے پڑھی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ اللہ کے نہ ماننے والے جب سمندری سفر میں نکلتے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے ہوتے ہیں، کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچتی ہے اور پھر سمندر میں طوفان برپا ہوتا ہے اور کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، ڈاوا ڈول ہونے لگتی ہے، اس وقت کشتی میں سوار اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اوپر والے کے۔ اس وقت وہ اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتے ہیں، الگ الگ جن معبودوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ اوپر والے سوائے تیرے کوئی بچانے والا نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لئن انجانا من ہذہ، کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے اس طوفان سے ہمیں بچا لیا، صحیح سلامت کنارے تک ہمیں پہنچا دیا تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے، تیری عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو سمندر کے طوفان سے بچا کر ان کی کشتی کو یا ان کو کنارے تک لے آتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تب پھر سے وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب جان پہ آئی تھی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب جان بچ گئی تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ نہ ماننے والوں کا حال ہے، لیکن ہم ذرا سوچیں تو تقریباً اللہ کو ماننے والوں کا حال بھی آج کے دور میں یہی ہے کہ جب تک خوشحالی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں یا خوشی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی وقت کی نماز بھی قضا کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس وقت آدمی کو اللہ کی یاد آتی ہے، اس وقت اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک، کہ سوائے اللہ کے کوئی ٹھکانہ نہیں، حالات کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے یہ آدمی اللہ کو بھول گیا تھا، اور جب مصیبت کی شروعات ہوتی ہے تب بھی آدمی ادھر ادھر کے دوسرے اسباب کے پیچھے لگتا ہے، سیدھے اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اسباب کے پیچھے بعد میں جائیں گے، پہلے مسبب الاسباب کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، اسباب کو جو پیدا کرنے والا ہے اس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، پہلے ادھر جانا چاہیے۔ لیکن جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے حالات آئے ہیں، اور دوسری چیزوں کی طرف دھیان دیتا ہے کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں کام فلاں نے بگاڑ دیا، روزی پر فلاں نے بندش لگا دی۔ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اور وہ بھی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ حالات آئے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما دیتے۔ تو سیدھے پہلے
اللہ رب العزت کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. لیکن ہم نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھا ہے. ہم ضعیف الاعتقادات ہیں، ہمارے اعتقاد بہت کمزور ہیں. اگر ہم اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھنے والے بنے تو دنیا میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نہ کر سکتا ہو. کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ سے نہ ہو سکتا ہو. روزی کا مسئلہ تقریباً سبھی اس میں پریشان حال ہے، تو کیا روزی اللہ نہیں دے سکتا؟ ترمذی شریف میں روایت ہے، اللہ تو بغیر اسباب کے بھی روزی دینے پر قادر ہے، اور ایسا کر کے دکھایا بھی ہے. حالانکہ دنیا کو دارالاسباب بنایا، ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ اسباب اختیار کریں پھر بھروسہ اللہ پر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کر کے دکھاتا ہے اور دکھایا. ترمذی شریف اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں. میں وہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے اس میں برکت کی دعا فرما دیجیے. دیکھو اللہ بغیر اسباب پہ پھر کیسے دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو تھیلی میں رکھ دو، توشے دان میں رکھ دو، اور فرمایا کہ اس کو دیکھنا نہیں اور پورا خالی بھی مت کر دینا. اس میں سے جتنی ضرورت ہو نکالتے رہو، کھاتے رہو، لوگوں کو کھلاتے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی ہمیشہ اپنی کمر پر باندھ لی پیچھے کی جانب، تاکہ اس پر نظر نہ پڑے. جب بھی ضرورت پیش آتی نکالتے، کھاتے اور ضرورت مندوں کو کھلاتے. اب وہ کھجوریں تھیں اتنی کہ ایک دو ٹائم تک چل سکے، لیکن اس تھیلی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 سالوں تک کھجوریں کھائی. حضور نے دی تھی. حضور کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال تک تقریباً، پھر 10 سالوں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، پھر 12 سالوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، روایت میں موجود ہے کہ وہ تھیلی برابر میرے پاس رہی اور میں اس میں سے کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ جس دن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس دن افراتفری میں وہ تھیلی میری کمر سے گر گئی اور گم ہو گئی. اور دیکھنے والوں نے کہا کہ اس دن ابو ہریرہ زارو قطار رو رہے تھے اور اشعار کہہ رہے تھے، للناس ہم ولی ہمان، لوگوں کو تو ایک غم ہے، ابو ہریرہ کو 2 غم لائے. ہم الجراب، تھیلی کا بھی غم، وہم شیخنا عثمان، اور حضرت عثمان کی شہادت کا بھی غم. کھجوریں لگتی ہیں درخت پر، لیکن یہاں 25-27 سالوں تک نکلی تھیلی میں سے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. وہ بغیر اسباب کے دے سکتے ہیں، بس اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ تو صحابی تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے. ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان پر فقر و فاقہ کا گزارا ہوا، یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ الہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کا انتظام فرما دے. اللہ رب العزت نے غیب سے آواز لگائی کہ ابراہیم کھانا چاہیے کہ طاقت چاہیے؟ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آدمی کھانا کیوں کھاتا ہے؟ طاقت کے لیے ہی تو کھاتا ہے، کہ کھائے گا تو طاقت آئے گی، زندہ رہ پائے گا، کام کاج کر سکے گا، عبادتیں کر سکے گا. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے طاقت چاہیے. اللہ رب العزت نے غیب سے آواز لگائی، ٹھیک ہے. پھر حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 80 دنوں تک نہ میرے منہ میں کھانے کا کوئی لقمہ گیا، نہ پانی کا قطرہ گیا، لیکن 80 دنوں تک مجھے نہ بھوک کا احساس ہوا، نہ پیاس کا احساس ہوا، نہ میرے اندر کمزوری آئی، نہ میرے اندر بے چینی پیدا ہوئی، نہ میرا اس کی طرف دھیان گیا. کھانا ایک سبب ہے، طاقت کا سبب ہٹا دیا اللہ نے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں، طاقت دے دی اللہ رب العزت. جو اللہ بغیر اسباب کے دے سکتا ہے، پھر اس کے بندوں کو حرام کما کر اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟
حلال اسباب اختیار کرے اور بندے کھائیں، حلال طریقے سے کمانے والے بنے۔ بلکہ اسی روزی روٹی کی لائن سے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر فقر و فاقہ ہو اور وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اس کی شکایت نہ کرے، برداشت کرے، صبر کرے، تو اللہ پر اس آدمی کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی روزی بغیر محنت کے دے گا۔ فقر و فاقہ آیا، آدمی نے صبر کیا، کسی سے کچھ بھی کہا نہیں، ہائے واویلے نہیں کیے، شکایتیں نہیں کی، بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا، صبر سے رہا، کسی کو نہیں بتائے حالات، اللہ رب العزت 1 سال کی روزی بغیر محنت کے اس کو دے گا۔ جب اللہ رب العزت بغیر محنت کے دے سکتا ہے تو محنت کے بعد کیوں نہیں دے گا؟ لہذا ہم محنت کریں، ایک لمٹ کے ساتھ محنت کریں، جائز طریقوں کے ذریعے ہم محنت کرنے والے بنے، آندھا دھند نہیں کہ جدھر سے آیا جیسا آیا کھا لے وے پی لے وے اور جمع کرنے والے بنے، نہیں، حلال کی کوشش میں رہے، حلال کی تلاش میں رہے، بقدر ضرورت کمانے والے بنے۔ اللہ رب العزت روزی روٹی دینے پر قادر ہے، اور اللہ کے جو نام ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ صرف روزی روٹی نہیں، دنیا کا ہر مسئلہ آپ اس کے ذریعے سولو کر سکتے ہیں، ہر پرابلم آپ اس کے ذریعے دور کر سکتے ہیں۔ کسی سے کچھ تکلیف ہے، آپ اللہ کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دے گا۔ میں نے ایک کتاب میں آج واقعہ پڑھا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے۔ راستے میں گانے اور باجے کی آواز آنے لگی، اور جہاں ناچ گان ہوتا ہے اللہ والوں کو وہاں بے چینی ہوتی ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے۔ ان کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا کہ گاڑی میں کہیں جاتے ہوئے کوئی دوسرا بجاوے تو ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر سننے لگ جاوے، خیالات میں گم ہو جاوے۔ ان کو وحشت محسوس ہوئی۔ حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ایک کام کرو، تم سورہ یاسین پڑھنا شروع کرو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گانے بند کروا دے۔ بس ان کا سورہ یاسین پڑھنا شروع ہوا، ادھر انہوں نے دعا شروع کی اور گانے اور باجے کی آواز بند ہو گئی۔ ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ گانا بجانے والوں کے پاس جاتے اور ان سے کچھ بحث کرتے، ان کو سمجھاتے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی برکت سے جو بھی سبب اختیار ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے گانے باجے کی آواز بند کروا۔ اب ہم اپنے آس پاس پڑوسی سے تکلیف ہے یا کسی اور ساتھی سے تکلیف ہے، کوئی زور زور سے گانے سننے والا ہے محلے میں، گلی میں، تو ہم اللہ رب العزت کے دربار میں ڈائریکٹ مقدمہ ڈال، سورہ یاسین پڑھے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کو کسی طرح بند کروا۔ اللہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کے ناموں میں یہ تاثیر ہے، یہ برکتیں ہیں، یہ طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی اس کے ذریعے آپ حل کر سکتے ہیں۔ جان کا خطرہ ہے تو بھی اللہ کو یاد کیجیے، اللہ رب العزت اس کو بھی دور کر سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا، بہت ظالم قسم کا آدمی تھا، تاریخ میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ظالم آدمی وہ تھا، کئی بے قصور مسلمانوں کو اس نے قتل کروایا تھا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا یعنی جان کی بازی لگانے کے برابر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو جو گھوڑے وہاں باندھے ہیں، ایسے گھوڑے تمہارے ساتھی کے پاس تھے، یعنی تمہارے نبی کے پاس تھے، وہ بھی مسلمان تھا حجاج، لیکن تانا دیا کہ میرے پاس کتنا ہے دیکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس تو اس سے بھی زیادہ بہتر چیز تھی۔ میں نے حضور کا ایک ارشاد سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم گھوڑوں کی وہ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالا گیا، ان گھوڑوں کا کھانا پینا، پیشاب پاخانہ کرنا، سب پسینہ، سب کچھ کل قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور گھوڑے کے مالک کی نیکیوں میں اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔
دوسری قسم وہ آدمی ہیں جو گوروں کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پالتے ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو گوروں کو شہرت اور ریاکاری کے لیے پالتے ہیں۔ اور میرے نزدیک تیرا یہ گورے پالنا شہرت اور ریاکاری کی وجہ سے ہے، تو ریاکار آدمی ہے۔ اب اتنے ظالم اور ظالم قسم کے آدمی کو یہ کہنا کہ تو ریاکار آدمی ہے، یہ جگر کلیجی کی بات ہے۔ حجاج آگ بگولا ہو گیا اور قریب تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا، حملہ کرتا، لیکن اس نے کیا کہا کہ چونکہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی تھی، اس لیے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی کہ تو حضور کا خادم نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا یا خطرناک سزا دیتا۔ اب آگے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کلا کلا کلا، تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیونکہ میں نے چند کلمات ابھی پڑھے ہیں، اور ان کلمات کا کمال یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد مجھے کسی بادشاہ کا بھی خوف نہیں اور کسی شیطان کی شرارت کا بھی خوف نہیں، تو میرا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتا۔ ان کا کانفیڈنس اور بھروسہ اور یقین دیکھ کر حجاج تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ وہ کلمات مجھے بتا دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تو اس کے لائق نہیں ہے، میں تجھے نہیں بتاؤں گا، نہیں بتائے۔ ایک زمانے کے بعد جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو آپ کا جو خادم تھا اس نے بھی آپ کی 10 سالوں تک خدمت کی تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ایک چیز پوچھنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتائیے کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ وہ کلمات کیا ہے جو حجاج آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ نے نہیں بتائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے بھی میری 10 سالوں تک خدمت کی ہے اور میں اس لائق آپ کو سمجھتا ہوں کہ وہ کلمات آپ کو بتاؤں، اس لیے میں بتاتا ہوں۔ اور وہ والی دعا بتائی جس کو ہم دعائے انس بن مالک کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی اہلی و مالی، وہ دعا بتائی۔ تو اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ سامنے کیسا ہی کوئی ظالم اور جابر شخص ہو، لیکن ہم پورے یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے بن جاویں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ تو صحابی کا عمل تھا، ہمارے بزرگوں کا عمل۔ شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی لکھی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ایک متعلق جن کا نام بابو ایاز تھا، ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اس وقت فسادات ہوئے تھے مسلمان اور سکھوں کے درمیان۔ اس زمانے میں دہلی میں بھی بہت سخت فسادات تھے، گھر سے باہر نکلنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنا راشن بھی بازار سے خرید کر لانے کی ہمت نہیں کرتے تھے کیونکہ جان کا خطرہ تھا۔ ایسے ماحول میں بھی بابو ایاز جو تھے وہ راشن خریدنے کے واسطے دہلی آتے تھے۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ حضرت ایسے حالات میں آپ جاتے ہیں، سامان خرید کر لاتے ہیں، صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ جو حضرت کے متعلق تھے بابو ایاز، انہوں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ان دنوں میں ایک مرتبہ میں دہلی گیا سامان خریدنے کے لیے، راشن خریدنے کے لیے۔ واپسی میں نے ایک تانگے والے کو کرائے پر لیا اور اس تانگے میں بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ 3 سکھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سکھوں اور مسلمانوں کا تو فساد تھا۔ ان 3 سکھوں نے کہا کہ ملا تیری اتنی ہمت کہ تو ہمارے درمیان آ کے بیٹھا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا ہم تجھے مار دیں گے؟ انہوں نے پورے کانفیڈنس اور بھروسے کے ساتھ کہا کہ تم میرا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تینوں سکھ ایک دم غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیا بات ہے، ہم تیرے کو کچھ نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ جو بابو ایاز تھے انہوں نے وہ کلمات پڑھے من ہی من میں،
تو ان کلمات کا ایسا رعب ان سیکھوں پر طاری ہوا کہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کچھ اشارے کرتے رہے آنکھوں سے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی چیلنج کے باوجود کہ ان کو کچھ نقصان کرے، مارے یا پیٹائی کرے، کچھ نہیں۔ اور نظام الدین آنے تک تینوں سکھ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب نظام الدین پہنچنے کے بعد یہ نیچے اترے، اپنا سامان اتارا، اس وقت سکھوں نے کہا کہ وہ چیز کیا ہے جو تیرے پاس ہے وہ بتا دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے لائق نہیں ہے کہ میں تم کو وہ چیز بتاؤں، لیکن وہ جو چیز ہے اس کا پاور کیا ہے وہ تو تم نے دیکھ لیا کہ پورے راستے میں تم تین تھے، میں اکیلا تھا، لیکن تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ خیر جب یہ واقعہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت نے پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی تمہارے پاس؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہی نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ میں نے پڑھی تھی۔ کہا کون سی دعا؟ کہا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک لائن کی دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ اگر اللہ کا نام لینے والا بن جاوے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ ایسے تو کئی واقعات تاریخ میں اور کتابوں میں موجود ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم نقصان میں ہیں، ہر طرف رسوائی، ذلتی، نقصان۔ یہ تریپورہ کے حالات ہم دیکھتے ہیں، کئی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک ہفتے سے مار کاٹ چالو ہے۔ اس کا سبب بس وہی جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ جب تک حالات آتے نہیں ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، وہاں تک اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی ہم پر وہ حالات نہیں ہیں تو ہم فجر کی نماز میں نہیں آ رہے، حالات آئیں گے تو پھر کہیں گے کہ امام صاحب فجر میں قنوت نازلہ بھی پڑھو، اور نماز پڑھنے تب آئیں گے۔ جب تک کوئی انہونی نہیں ہوتی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ آگے میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ مسجد کے پاس سے جا رہے تھے، اذان ہو گئی، دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، تو بزرگ نے مؤذن صاحب سے کہا کہ پھر سے اذان دو۔ انہوں نے پھر سے اذان دی تو سب گاؤں والے آئے کہ کیا بات ہے آج ڈبل اذان ہوئی، سب آئے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا کچھ نہیں، جب تک نواز انہیں کہیں ہوتی نہیں تم لوگ مسجد میں آتے نہیں، اس لیے ڈبل اذان دینے کو۔ جب تک مار پڑتی نہیں وہاں تک ہم اللہ کے دربار میں جاتے۔ ہم بھی اپنی باری کے انتظار میں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حالات کے آنے سے پہلے، پانی سے پہلے اس کے چاروں طرف باؤنڈری کھڑی کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے، ہم سورہ یاسین پڑھنے والے بنے۔ کاروباری اور تاجر آدمی ہے، ویپاری آدمی ہے، اور آج کے دور میں کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے، حسد کا معاملہ ہے، جادو کا معاملہ ہے، ان تمام میں اللہ کا نام ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرحمن، اللہ کو اللہ کہہ کر بھی پکارو، رحمان کہہ کر بھی پکارو، رحیم کہہ کر بھی پکارو۔ غرض باہر نکلنے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے جائیں تو انشاءاللہ تمام حالات میں ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔